عالم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن 17 رمضان مبارک، جس دن اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ پیش آیا اور اس کو معرکہ بدر اور غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بھی کہا ہے، فرق کرنے کا دن۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پہ ایسی بیٹھی ہے کہ آج تک عالم کفر بدر کی للکار سے کانپتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضا پیدا کر بدر جیسی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اندر۔ اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے، تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ عالم اسلام کو یوم الفرقان غزوہ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے۔ ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے۔ جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مصلحت کوشی کا، وقت گزاری کا۔ ابھی دیکھو غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو، جب مدد کی فضائی پیدا نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے۔ بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی، جب تک آپ بات کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، مدینے آ کر پریشان کرتے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے۔ بزدل اور ہوتا ہے، صلح پسند، کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدل کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا، یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، کمزور ہے، میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے، اور وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، صلح کو درجہ دیا ہے۔ تو 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہیں، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، یہ تو شاید جانتے نہیں اس فن کو، ان کو تو خبر ہی نہیں۔
یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حرِّض المؤمنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان مال لے کے ایک سفر پہ نکلا ہوا تھا، اس میں قریش کے سارے لوگوں کا مال تھا۔ اس زمانے میں بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا، سارے مکے والے ایک بندے کوئی مال دے کے بھیج دیتے تھے، میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا۔ تو سال کے بعد ایک ہی جاتا تھا، سارے جا کے۔ عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے۔ یہاں معاذ اللہ لوگ کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مال کس کا ہے اور ہم کس طرح سے اسے استعمال کرنا ہے۔ تو ابو سفیان سب کا مال لے کے نکلے۔ جب یہ مدینے کے واپس آ رہے تھے نا، شام سے ہجرت کر کے مدینے کے پاس سے گزرنے لگے، تو اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کا ایک قافلہ روک لیں، انہیں احساس دلائیں کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو بازو میں ہمارے بھی قوت ہے۔ اس ارادے کے ساتھ حضور نکلے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، کسی نے خبر کر دی کہ وہ تو آ رہے ہیں تیرا قافلہ روکنے کے لیے۔ اب حضور سید عالم جب چلے مدینہ منورہ سے تو 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے جی؟ بولیے 313۔ تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے، حضرت عثمان غنی کو شامل کیا گیا بدریوں میں، لیکن حضور انہیں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ ان کی زوجہ اور نبی پاک کی پیاری صاحبزادی بڑی علیل تھی، فرمایا تو میری بیٹی کے لیے رہ جا۔ تو 313 لوگ حضور لے کے نکلے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ تھے، گھوڑا ایک تھا، سواریاں 3 تھی۔ حضرت مولا علی بھی تھے، جناب زید بھی تھے، نبی پاک بھی تھے۔ فرمایا کبھی تو بیٹھے گا، کبھی علی بیٹھیں گے، کبھی زید بیٹھیں گے، کبھی میں بیٹھوں گا۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید عرض کرتے حضور نہیں آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت علی کہتے حضور آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو حضور فرماتے تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے، یہ تھوڑا سا سامان لے کے نکلے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو دوڑایا۔ اس زمانے میں جب کوئی بری خبر دینی ہوتی تھی تو وہ آدمی اپنے کان میں سوراخ کرتا تھا، لہو نکال لیتا تھا۔ وہ جس آدمی کو بھیجا اس نے اپنے کانوں سے لہو نکالا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، چیخے مارنے لگا، مکے والوں دوڑو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے، بھاگو۔ اب وہ تو پہلے دلیر تھے کہ یہ ہم سے چھپتے پھرتے ہیں شاید معاذ اللہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ 1000 کا لشکر، ہر آدمی کے پاس گھوڑا، ہر آدمی کے پاس تلوار، نیزہ، سارے عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو البختری، امیہ بن خلف، ابو جہل، سارے اکٹھے ہو کے آئے اور نکلے میدان بدر کی جانب۔ ادھر ابو سفیان اس آدمی کو بھیج کے تو دریا کے رستہ ہی بدل گیا، مدینے کے رستے آیا ہی نہیں، خود بچ گیا۔ اور جب بچ کے نکلا نا تو اس نے ایک آدمی بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ اس نے جا کے پیغام دیا ابو جہل کو کہ ابو سفیان کہتا میں بچ گیا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ کرو، تکلف نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم ان کا کچھ کر کے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب نہیں واپس جانا، نکلے ہیں تو کچھ کریں گے۔ اب جب میدان کے اندر آنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تو اپنا لشکر بچا کے، قافلہ بچا کے لے گئے، لیکن قریش بضد ہیں آنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟
نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر توجہ کی، تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو بے حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے، ہم خشکیوں دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں۔ پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے۔ تو صحابی کا بجٹ دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے، محبوبہ آپ حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ حکم کریں کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی، فرمایا تم پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو آپ اٹھو چلیں، نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی شے ہے، نہ پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی بظاہر طاقت ہے۔ حضور اٹھے تو ایک ننھا مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص، قد چھوٹا، حضور نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، سعد چلے اور عمیر یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی، میں 16-17 سال کا جوان تھا، تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے، فرمایا تو رہ جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو، اور منانے کا انداز کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو بچہ رو نہیں پڑتا گھر میں، حضرت عمیر رونے لگے، کہنے لگے نہیں نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ رونا کہاں جانا ہے بھائی؟ کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں گرجدار آوازیں ہوں گی، وہاں سینے کٹیں گے، گردنوں پہ ضرب لگے گی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص نے نا اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا میں گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرا بڑا بھائی چلا جو ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے حضور قد میں بڑا ہے طاقت میں نہیں بڑا، قد میں بڑا ہے طاقت میں، کہا یہ قد میں بڑا ہے، جسامت میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا۔ حضور نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور کشتی کرا لیں، کشتی کرا لیں، چشمے فلک نے عجیب نظارے دیکھے، محبوبہ کشتی کرا لیں۔ حضور نے فرمایا کرو کشتی، کرا لیتے ہیں، کرو کشتی۔ کشتی شروع ہوئی، سبحان اللہ کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں گلے ملنے آئے، تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے، اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر، اسے رد نہیں کرتے، تیرا تو لگ گیا ہے، تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا؟ قربان جائیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے بات سنی تو رو پڑے،
فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھائی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے، چلو۔ یہ انداز تھا نہتے 313 بشر شوق شہادت میں۔ نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلحہ نہ ہو۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی، زیادہ مہنگی بھی نہیں، سادی سی کالی کملی والے پر۔ بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانب، ادھر کفار جوش و خروش سے طے پایا رستے میں۔ ابو جہل نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا، گانے گانے والی عورتیں گانے گائیں گی، بدر کی فضا دیکھ لیں، گانے والی گانے گائیں گی، روز ایک اونٹ ذبح ہوگا، شراب کے دور چلیں گے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا۔ ادھر کھانے کے لیے شے کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں، تو یہاں کیا ہوگا؟ میرے حبیب نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے، دن کو اٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے۔ یہاں عبادتیں ہیں، ریاضتیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے، انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا، جہاں کنویں تھے سب پہ قبضہ کر لیا، جو زمین خشک تھی ریتلی تھی وہ چھوڑ دی، اور جو زمین ہموار تھی اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین، تپتی ہوئے صحرا، 17 رمضان کا دن، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کرنے گئے؟ پکی گل لے تو یہ بولے تھوڑے ہو نا، میں کہ شاید کچھ حق ہوئے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ روزہ رکھ کے۔ اللہ خیر ہی کرے، ہمارے یہاں تو روز نیا بہانا آتا ہے، کہتے میں کام تے جانا، میرا تو نہیں نہ باندا، روز نیا بہانا ہے، کہتے نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، تبھی تو فرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی، پر کون کھولے؟ کوئی نہیں تیار۔ اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت، جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا۔ 17 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہموار زمین، حضور آئے تو ریتلی زمین ملی، وہیں صحابہ نے ڈیرے لگائے۔ اب پانی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، تپتا ہوا صحرا، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگ گئی، زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا۔ حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے۔ زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے تو مجھ کو رحمت للعالمین سے، زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں یا اللہ مہربانی کر۔ حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا، صحابہ کی دعا، سب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی۔ حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو، پانی بھر لو۔ صحابہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا وضو کے لیے، غسل کے لیے۔ فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کافروں کی طرف ختم ہو گیا۔ یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پانی جمع ہے، وہاں ختم ہوا۔ اور تاریخ کا عجیب حوالہ دیکھیں، حضور کو شہید کرنے آئے، 2 کافر رات کو چپکے سے اس حوض سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوض ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے ہیں، ہمارے حوض سے ماروں؟
हुजूर ने फरमाया नहीं, काफिर हुए तो क्या हुआ, मखलूक तो है ना अल्लाह की, पीने दो, पीने दो। हमारे दरवाजा रहमत से कोई खाली जा सकता? ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला कि जिसका नशा उम्र भर रहे, और पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कहा नहीं, पीने दो इन्हें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में पड़ाव किया। काफिर सारी रात दनदनाते रहे, शोर करते रहे। जासूसी का एक म्यार होता था, अब तो फौजों की वर्दी होती है, पहचाने जाते हैं फौजी किस मुल्क के हैं, किस इलाके के हैं, किस जगह से इनका ताल्लुक है। उस जमाने में कोई वर्दी नहीं होती थी, हर कबीले का आदमी होता था, तो लोग घुस जाते थे, जासूसी आसान होती। आए, रात का वक्त है तो कुछ जासूस भेजे अबू जाल ने, का पता करके आओ बंदे कितने, असला कितना है, जवान कितने, बूढ़े कितने, उनका अंदाज क्या है, सारा मालूमात करके आओ। कुफर की जो मालूमात है उस पर जरा गौर करें। अब वो शख्स आया, जाके अबू जाल से कहने लगा 313 हैं, 6 सिरहें और 8 तलवारें, कोई खाने पीने का सामान नहीं, और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, उमैर बिन अबी वकास भी हैं, अबू उबादा बिन जर्राह जैसे बूढ़े भी हैं, कुछ लंबा चौड़ा इंतजाम कोई नहीं। अबू जाल बड़ा खिलखिला के हंसा, जासूस वापस आए ना तो खिलखिला के हंसा, कहने लगा इस तरह करो कि जंग करने की जरूरत नहीं, इन्हें ना सुबह सबको घोड़ों की पुश्तों पे बांध के ना तो ले चलते हैं मक्के, वहां जाके देखेंगे इनका क्या करना है। इनको बांध लो घोड़ों की ऊंटों की पुश्तों पर, तो वहां जाके देखेंगे। जब ये बात की तो जासूस कहने लगा ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले मेरी, पूरी सुन तो ले, तबसरा तूने शुरू कर दिया है। उसने कहा चल सुना पूरी। उसने कहा है 313, पर सारे सर पे कफन बांध के आए हुए हैं 313 पर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मैं जिसको पास भी गया हूं वो मुसल्ले पे बैठा है और शहादत की दुआ मांग रहा है। मुसल्ले पे शहादत है, मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई है, थोड़े पर आए मरने हैं, जान देने आए हैं, वापिस जाने का इरादा कोई नहीं किसी का भी, आए सारे हुजूर के नाम पर कुर्बान होने। अबू जाल सारी रात शराब पीता रहा, मगविया गाने गाने वाली औरतें सारी रात गाने गाती रही, और इधर अंदाज बड़ा निराला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा ने मशवरा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ सबसे पहले तवज्जो करेंगे काफिर, हुजूर के लिए किसी महफूज जगह का बंदोबस्त किया जाए। एक छप्पर, एक अरीश, एक झोंपड़ी पहाड़ के ऊपर बना दी गई हुजूर के लिए। मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते, कहते हैं सबसे मुश्किल काम उस झोंपड़ी की हिफाजत करना था, उस छप्पर की, अरीश की, जिसमें हुजूर थे। जब नबी पाक ने फरमाया ना मेरा पहरा कौन देगा, तो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक तलवार लेके खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया जरूरत ही कोई नहीं, मैं जो हाजिर हूं। तो हजरत अली फरमाया करते थे बताओ जो फिरौन के सामने खड़े हुए वो ज्यादा दलेर थे या अबू जाल के सामने जो खड़े हुए दलेर है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं पहरे पे था, काफिर शराबें पी रहे थे और नबी पाक सारी रात इबादत करते रहे, सारी रात हुजूर ने रो के गुजार दी। कहा ऐ अल्लाह, क्या लफ्जों में हुस्न है, कहा ऐ अल्लाह मेरे पास ये 313 कुल थे, मैं लेके आ गया, अगर आज ये खत्म हो गए तो बता कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा। ऐ अल्लाह ये 313 ही थे जो मैं ले आया, मेहरबानी फरमा। सारी रात दुआ होती रही, सारी रात हुजूर दुआ करते रहे। पहले हुक्म आया कि 1000 फरिश्ता भेजा है, फिर आया महबूब चल 3000 भेजे, फिर अल्लाह ने कहा महबूब मैंने 5000 भेजे। हजरत अल्लामा हजार भी कहा करते थे कि नहीं, रब करीम ने फरमाया 5000 भेजे हैं, तो महबूब ने कहा नहीं नहीं मौला इस तरह नहीं, मेरे फरिश्ते ना भेज, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। और वो अपने अंदाज में फरमाया करते थे सानू कल के विच मैदान बदर ते आपू बह रहे हैं यार किनारे ते तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। तो फिर हुक्म हुआ कुरान में इन्नी माँ को महबूब मैं भी तेरे साथ ही हूं, महबूब मैं भी तेरे, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, सारे बोलिए भाई। आज तो दिन है ना नारे लगाने का, यौमुल बदर मना रहे हैं, तो आज तो ठंडा ठंडा नारा ना लगाएं। मैंने अपील की थी कि नारा तहकीक भी लगाया करें। तो भाई ये याद रखें, समझे इस बात।
فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے اور جوق در جوق فرشتے آئے. کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے, ساری رات. تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی, تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں, اس سے تھوڑی مدد آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امت کو درس دیا, اسلحہ بھی جمع کرنا, طاقت بھی اکٹھی کرنا, صفیں بھی بنانا, اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا, لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت ہوگی. اگر تم سے اللہ کی مدد روٹ گئی تو جتنے مرضی اسلحے جمع کرتے پھرو, جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی کرتے پھرو, تو جس قدر مرضی تم ایٹم بم بناتے پھرو, جب خدائی مدد ہی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات, حتیٰ کہ میں بے چین ہو گیا. حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کے اوپر لیٹ گیا, میں نے کہا محبوب بس کریں, اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی ہے. صبح رسول پاک تشریف لائے, صحیح مسلم, ابو داؤد, کتابوں کے نام یاد رہیں گے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے, ایک دن پہلے اٹھے. دیکھو میرے محبوب کے علم کی شان. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا, اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. اور ہمارے ایک شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں, غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. راز مانا, غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں چھڑی ہے. حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی, فرمایا کل یہاں ابو جال مرے گا. کب مرے گا؟ یہاں مرے گا. فرمایا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا. حضرت انس فرماتے ہیں میری لکیروں پہ نظر تھی, لوگ جنگ لڑتے رہے, میں لکیریں دیکھتا رہا. اللہ کی عزت کی قسم, جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا وہیں آ کے مرا ہے, جو مرا ہے وہیں آ کے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا ہے وہیں آ کے مرا ہے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اٹھ کے صف بندی بنوائی. حضور نے اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے لی, فرمایا چلو بھی صفیں سیدھی کرو. کیا کرو؟ کرانی چاہیے نا صفیں سیدھی, ہمیں کر بھی لینی چاہیے نا. حضور نے فرمایا ہے تم صفیں سیدھی کرو, اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے گا. تو یہاں سیدھے کرانے والے ہوتے ہیں, کرنے والا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہو تو رب تو تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے, جو اس کی شان کے لائق ہے. حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے. حضرت سواد انصاری ایک صحابی تھے, تو پیٹ ان کا بڑا تھا. حضور نے چھڑی رکھی, فرمایا پیچھے ہٹ تھوڑا سا, بڑا پیٹ تھا. چھڑی لگائی نہ تو کہنے لگے حضور کیوں ماری ہے چھڑی آپ نے مجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ناراض نہ ہو, بدلہ لے لے. کہنے لگے لائیں دے بدلہ. حضور نے چھڑی پکڑائی تو کہنے لگے کپڑا ہٹائیں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جس میں اقدس چومنے لگے. کہنے لگے محبوبہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا بننا ہے. میں نے کہا جاتے جاتے بوسے لے لوں حضور, بوسے لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریم. اور یہ واقعات کئی صحابہ کے, حضرت عکاشہ بن محسن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کا. میرے رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں, بدر کی فضا عرض کر رہا ہوں, دو صحابی تھے, ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسیل. یہ دو صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس, ابو جال کی ملاقات ہو گئی. جنگ میں جا رہے ہو, اپنے نبی کے لیے آئے ہو, مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے. ابو جال نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ٹھیک ہے جاؤ, وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں لڑیں گے. یہ دونوں وعدہ کر کے آ گئے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے, لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے, ہمیں تو یہاں کے پتا چلا ضرورت پڑی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا, اب تم نہیں لڑو گے. کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا. کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا. میدان بدر میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت, ایک ایک فرد کی,
وہاں رسول پاک نے فرمایا مومن نے وعدہ کیا ہے لہٰذا ہم 2 مجاہد کاٹتے ہیں، فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں لڑو گے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، آمنے سامنے۔ سب سے پہلے آنے والوں میں سے ادھر سے ولید آیا، عتبہ آیا، اس کا بھائی شیبہ آیا، یہ 3 آئے۔ کہنے لگے حضور ہمارے مقابلے میں بھیجے۔ نبی پاک نے انصار میں سے بھیجا، کہنے لگے